نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ آج امت مسلمہ کو جو ایک بڑا اہم اور نازک مسئلہ درپیش ہے وہ نکاحوں میں تاخیر کا مسئلہ ہے، نکاحوں میں بیجا اسراف کا مسئلہ ہے، نکاح میں فضول خرچیوں کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو، رخصتی کو، شادی اور بیاہ کے معاملات کو ہمارے لیے بہت زیادہ سمپلیفائی کر دیا، آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا کہ لڑکی والوں کے ذمے کوئی بارات، کوئی کھانا، کوئی پینا، کوئی جہیز، کوئی سونا، کوئی زیور، کوئی کچھ بھی نہیں رکھا۔ لڑکے والے کے ذمے صرف ایک ولیمہ کی دعوت ہے نکاح کے بعد۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے انحراف کرتے کرتے ہم اتنا انحراف کر گئے کہ ایک مسئلہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت ہی زیادہ آسان کر دیا تھا، ہم نے اپنی جانوں پر، اپنے گھروں پر، اپنے معاشروں پر اس مسئلے کو اتنا ہی زیادہ کمپلیکس کر دیا، اتنا ہی زیادہ مشکل کر دیا۔ صرف نکاح کرنا ہی سنت نہیں، بلکہ نکاح کو عین اسی مطابق کرنا جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ہمیں سکھا کے گئے، وہ اصل میں سنت۔ صرف کچھ آیات پڑھنا اور ایجاب و قبول کرنا اور اس کے بعد پھر رسم و رواج کے مطابق ہلدیاں ہوتی رہیں، مہندیاں ہوتی رہیں، ناچ گانا ہوتا رہے، فضول خرچیاں ہوتی رہیں، قرضے لیے جائیں اور قرضے کے بوجھ تلے خود کو دبا دیا جائے، بینک سے لون لیا جائے گھروں کو آباد کرنے کے لیے، یہ تو سنت سے انحراف ہے، یہ اس سنت نبوی سے انحراف ہے جس سنت کو فالو کر کے ہم اپنے زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں، اپنی نئی ایک زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے معاملے کو اتنا آسان کر دیا، ان رسومات کو ایسا روندا، ایسا توڑا کہ چاہے امیر ہو یا غریب ہو، نوکری والا ہو یا بغیر نوکری والا ہو، کسی بھی جگہ کا ہو، اس کے لیے نکاح کا معاملہ کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ صرف ایک شرط یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تم پر رحم کیا جائے گا۔ آج بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں وضاحتاً کہ ہم نے کتنا کمپلیکس اس نکاح کے مسئلے کو بنا دیا، کتنا مشکل کر دیا، سب کو معلوم ہے۔ لیکن آ جا کے بات وہیں ٹھہر جاتی ہے، رک جاتی ہے کہ نہیں، خواہشات ہیں، رسم و رواج ہے، لوگ باتیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی سے، عملی اعتبار سے ہمیں نکاح کا معاملہ کر کے دکھاتے ہیں۔ ایک ولیمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کا دیا، خمیس جو وہاں کی ایک سویٹ ڈش ہوا کرتی تھی، ایک قسم کا حلوہ ہوا کرتا تھا، ولیمے وہ دے دیا، بس ایک ولیمہ۔ ایک ولیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی کا ایسا دیا کہ صحابہ سے فرمایا جس کے گھر میں جو بنا ہوا ہے، پکا ہوا ہے، وہ میرے گھر پہ لے آؤ اور دسترخوان پر بیٹھو، بانٹو آپس میں اور وہ کھا لو، وہی ولیمہ ہو گیا۔ آج ولیمے پہ کتنا اسراف ہوتا ہے، کتنی فضول خرچی ہوتی ہے، کتنا پھر وہ بچا ہوا کھانا پھینکا جاتا ہے، ہمارے سامنے ہے۔ آج صرف اتنا ہی نہیں رہ گیا کہ نکاح کے وقت ایجاب و قبول سنت طریقے سے، اس کے بعد رخصتی اور رخصتی کے بعد ولیمہ، بلکہ آج ہم کہاں سے شروعات کرتے ہیں؟ انگیجمنٹ سے، اور انگیجمنٹ پہ پھر 20 25 30 بندے یہاں سے جاتے ہیں، وہاں فضول خرچیاں ہوتی ہیں، وہاں زیور کا لگانا ہوتا ہے، وہاں نمائش ہوتی ہے، وہاں اپنے بڑپن کا اظہار ہوتا ہے،
پھر 20-25 والے بندے وہاں سے یہاں آتے ہیں. یہ انگیجمنٹ کا تو تصور ہی نہیں تھا اسلام میں. اسلام میں تو یہ تھا بات پکی ہو گئی، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، صرف ایک خرچہ تھا ولیمے کا، باقی کوئی خرچہ نہیں تھا، ماں سوائے کہ لڑکی نے لڑکے سے مہر لینا ہوتا تھا، لڑکے نے لڑکی کو مہر دینا ہوتا تھا، اور مہر واجب میں سے ہے، واجبات میں سے ہے. آج انگیجمنٹ پہ پہلے فضول خرچیاں ہوتی ہیں، بے حیائیاں ہوتی ہیں، رقص و سرور کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اب 1-2 سال بعد ہم شادی کریں گے. پھر شادی کی تقاریب میں ہم کتنی فضول خرچیاں کرتے ہیں. صرف ایک وقت کا کھانا تھا، لیکن اب وہ ایک وقت کا کھانا نہیں رہا، بلکہ 3-3 4-4 دن تک شادیوں کے موقع پہ لنگر چل رہے ہوتے ہیں، حلوے چل رہے ہوتے ہیں، کچوریاں چل رہی ہوتی ہیں، چائے چل رہی ہوتی ہے، قہوہ چل رہا ہوتا ہے. یہ سب معاملات تو تھے ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آسان کر کے گئے، رسم و رواج کو توڑ کے گئے، لیکن ہم اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب ہم سنت سے انحراف کرتے ہیں. آج تصور ہی نہیں ہے کہ سونے کے بغیر، زیور کے بغیر کوئی شادی ہو. بیچاری لڑکی والے کو بھی زیور خریدنا پڑتا ہے، سونا خریدنا پڑتا ہے، لڑکے والوں کو بھی سونا خریدنا پڑتا ہے. آپ ہی ذرا بتائیں، محاسبہ کریں، کیا سونے کے زیور کے بغیر ہمارے معاشرے میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے علاقوں میں کوئی شادی ہوتی ہے؟ شریعت اجازت دیتی ہے ایک خاتون کو سونا پہننے کی، لیکن زیور لگانا، سونا پہننا یہ فرض تو نہیں ہے، سنت تو نہیں ہے کہ نکاح کے موقع پہ، شادی کے موقع پہ جب تک کوئی لڑکی سونا نہ پہنے شادی نہیں ہوگی. مہر تو نقد رقم بھی ہو سکتی ہے. اب ضروری نہیں کہ لڑکی کا باپ جب تک اس کو زیور نہ پہنائے تب تک اس کی شادی ہی نہ ہو. لیکن ذمہ داری یہاں پر اس وقت نوجوان لڑکوں کی ہے، نوجوان لڑکیوں کی ہے کہ وہ رجوع کریں پھر سے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی طرف، محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف، ان رسموں کو، ان رواجوں کو پامال کریں اپنے پیروں کے نیچے اور آسان بنائیں اپنی زندگیاں. دوسرا بڑا اہم معاملہ جو نکاح اور رخصتی کے وقت ہمیں درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا گھر اتنی اچھی خاصی حالت میں نہیں ہے، ٹائلیں نہیں لگی، ماربل نہیں لگا، کلر نہیں ہے، لائٹیں نہیں ہیں، تو شرمندگی محسوس کرتے ہیں لڑکی والے بھی اور لڑکے والے بھی کہ اس حال میں ہم کیسے رخصتی کریں. کیا ضروری ہے بینک سے 2-4 اور 10 لاکھ روپے کا لون لینا اور گھر کی مرمت کرنا، گھر میں ٹائلیں اور ماربل لگوانا، گھر میں پینٹ کروانا؟ کس لیے وہ قرضے لینے؟ اور جب ہم قرضے سود پر لیتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. زندگیوں کو آسان بنائیں، گھروں کی مرمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت فاطمہ جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں، ان کی جب رخصتی ہوئی، حضرت علی کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، وہ کرائے کے گھر پہ رہے رخصتی کے بعد. لیکن آج ہم اس بات کو بہت زیادہ ضروری محسوس کرتے ہیں اور فرض عین اس کو تصور قرار دے دیا ہم لوگوں نے کہ جب تک گھر کی مرمت نہیں ہوگی، جب تک ٹائلیں نہیں لگیں گی، ماربل نہیں لگے گا، نیا بستر نہیں آئے گا، نکاح اور رخصتی ممکن ہی نہیں. اور آج اب ہمارے یہاں بھی معاشرے میں ہلدی کی رسم آ گئی ہے، مہندی کی رسم آ گئی ہے، اور پھر 2-2 4-4 5-5 قسم کے پکوان ولیمے پہ، اور وہ سب کھانے کے باوجود بھی لوگ مطمئن نہیں ہوتے. خدا را اپنی جانوں پر رحم کریں، ترس کھائیں اپنی نوجوان نسل پر، نکاح کے معاملات کو مشکل نہ بنائیں. یہ میں بڑوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، یہ میں بچوں کے والدین سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، ان رسموں کو، رواجوں کو توڑ ڈالیں، اپنے نوجوان لڑکوں پر، لڑکیوں پر رحم کھائیں، ترس کھائیں. خدا را عمریں ضائع ہو رہی ہیں، 25 30 35 سال کی ہماری بہنیں گھروں میں رہ گئی اس انتظار میں کہ شاید کوئی نیا دن آئے گا،
ہمارا بھی دروازہ کوئی کھٹکھٹائے گا اور میرا بھی گھر بسے گا، لیکن اس رسم و رواج کے چکر میں ہم نے اپنے آپ کو ایسا پھنسایا ہوا ہے کہ ہم سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود یہی کہ لوگ پھر باتیں کریں گے، کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے، ہوتے رہیں، لوگ ناراض نہیں ہونے چاہیے، لوگ باتیں نہیں کرنی چاہیے، بس اسی چکر میں، کیونکہ ہمارا قبلہ درست نہیں۔ اگر رضا الہی کی خاطر ہم اپنی زندگی کے معاملات طے کرتے تو ہم اس طرح ٹھوکریں نہ کھاتے، اس طرح ذلیل نہ ہوتے۔ اب صرف میرے کہنے سے اور آپ کے سننے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ عملی اعتبار سے اقدام کرنا ہوگا۔ جتنے بھی نوجوان لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، تہیہ کر لیں کہ ہمارے گھر پہ مہندی کی کوئی رسم نہیں ہوگی، دلہن کے گھر پہ کوئی کھانا نہیں ہوگا، دولہے کے گھر پہ بھی صرف ایک ولیمے پہ ہم جائیں گے، اس ولیمے سے پہلے ہم کوئی دعوت کھانے نہیں جائیں گے، کوئی پکوان کھانے نہیں جائیں گے، وہاں کوئی حلوہ کھانے ہم نہیں جائیں گے، صرف ایک ولیمہ دولہے کے گھر کھانے جائیں گے۔ اور دولہا بھی اس بات کا تہیہ کر لے کہ فضول خرچیاں نہیں کریں گے، رسموں کو رواجوں کو توڑ ڈالیں گے۔ آئیے پھر سے پلٹیں اللہ کے کلام کی طرف، اللہ کی شریعت کی طرف، محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں کہ تب ہی تم پر رحم کیا جائے گا جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے۔ آج نکاح کو ہم نے اتنا زیادہ مشکل کر دیا، اتنا زیادہ مشکل کر دیا، اتنا مہنگا کر دیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بے رہ روی، زنا اتنا ہی سستا ہو گیا، اتنا ہی آسان ہو گیا، کیونکہ جائز طریقے سے جب کسی چیز کا حصول ممکن نہ ہو پھر ناجائز طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ لہذا اپنی جانوں پر رحم کریں، نکاح کو آسان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔